اور بلا وجہ ہم میدان میں اپنی الیکشن کی تیاری کے لیے نہیں اترے ہوئے، ہم سائنٹیفکلی اپنے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، سروے ہم بھی کرا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرویز کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایکچول پوزیشن کیا ہے، پی ایم ایل این جیتے گی انشاءاللہ۔ اچھا محترمہ، یہ رہنمائی فرما دیں کہ ماضی کے اندر یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ شریف فیملی کے خلاف جب بھی کوئی نوٹس، کوئی وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے تھے تو وہ جاتی عمرہ کی سیکورٹی بھی وصول نہیں کرتی تھی، وہ وہاں پہ چسپاں کر دیا جاتے تھے، اور آج یہ کیا ضرورت پڑ گئی کہ پوری پنجاب پولیس جو ہے اور رینجر جو ایک سابق وزیر اعظم کے گھر کے اوپر پہنچ گئی ایک وارنٹ گرفتاری لے کے؟ آپ اتنے سمجھدار شخص ہیں، یہ کیا سوال کیا آپ نے؟ آپ دیکھیں کہ اگر نوٹس کبھی وصول نہیں کیا تو وہ 200 پیشیاں نوٹس وصول کیے بغیر ہی ہو گئیں۔ وہ جو قید کاٹی ہے نواز شریف صاحب نے، مریم نواز نے، شہباز شریف نے، حمزہ شہباز شریف نے، آپ شریف فیملی کی پرٹیکولرلی آپ نے بات کی، اس لیے میں شریف فیملی کا جواب دے رہی ہوں، وہ نوٹس کیے بغیر ہی ہو گئی۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رینجرز آ گئے، پولیس آ گئی، یہ اس لیے آ گئے کہ وہاں پر ایک شخص کو گھسیٹ کے کہا جا رہا ہے عدالت چلو، وہ عدالت نہیں جا رہا، جبکہ جن شریف فیملی کا میں نے نام لیا وہ چاروں عدالتوں میں ہر پیشی پر پیش ہوئے، کسی ایک پیشی پہ نہیں کہا کہ ہم بیمار ہیں، میری بیوی بیمار ہے، میں 72 ایئرز کا ہوں، میں بزرگ ہو گیا ہوں، میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی نے یہ بات نہیں کی۔ نواز شریف صاحب ایک ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہوئے ایکچول سچویشن کے وہ پیش ہوتے رہے، شہباز شریف صاحب کینسر کے مریض ہیں، کمر درد کی تکلیف ہے، پیش ہوتے رہے، اور پھر صرف پیش نہیں ہوئے، گرفتاری بھی دی، جیلیں کاٹی انتقام کی، تو یہ تو دونوں کا کمپیریزن ہی نہیں بنتا بھائی۔ جی آپ نے جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا تو بڑا اگریسو جاندار پولیٹیکل بیانیہ آپ نے کریٹ کیا، ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے کمپین چلائی، آپ نے پذیرائی بہت ملی پبلک میں آپ کے اس بیانیے کو۔ اس کے بعد انہی لوگوں کے خلاف جن کے خلاف آپ نے یہ بیانیہ ترتیب دیا تھا، انہی کے خلاف شروع کر دی بیان بازی عمران خان صاحب نے، میری مراد جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے ہے، اور آپ پیچھے ہٹ گئے اس سے۔ اب آپ کی ساری گفتگو سے لگتا ہے کہ آپ کا جو نیکسٹ بیانیہ ہے وہ صرف عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے، اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہے، اور سارے کا سارا اسی کے خلاف ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ کل کلاں عمران خان کو سزا ہو گئی، وہ انجام کو پہنچ گئے، تو پھر آپ کا بیانیہ کیا ہوگا نیکسٹ؟ دیکھیں، بیانیہ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے یہ بات بارہا کہی ہے، میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں، بیانیہ اس کو نہیں کہتے کہ جب کوئی اقتدار میں ہو، جب کوئی اپنی پوری قوت میں ہو، طاقت میں ہو، تو آپ اس کے پاؤں کو پکڑیں، اور جب وہ چلا جائے اپنے ٹینیور پورا کر کے تو تب آپ اس کا گریبان پکڑیں۔ نواز شریف صاحب نے جب جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض کا نام لیا تھا، اس وقت وہ ایک سٹنگ آرمی چیف تھا اور دوسرا سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی تھا، اور وہ جو پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ تھا گجرانوالہ کا، انہوں نے تب اس کا نام لیا۔ آج بھی I am not mincing my words، میں ان کا بھی نام لے رہی ہوں، ان کی باقیات کا بھی نام لے رہی ہوں، ان کی تصاویر بھی دکھا رہی ہوں لوگوں کو، جو حقائق ہیں وہ بتا رہی ہوں لوگوں کو۔ تو ہمارا بیانیہ کوئی سائفر کا بیانیہ نہیں ہے، اور یا یہ بیانیہ نہیں ہے کہ جب آپ کا چیف ہو اور آپ اقتدار میں ہو تو آپ کہیں کہ جنرل باجوہ جیسا کوئی چیف نہیں تھا، ایسا سپہ سالار تو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں آیا، یہ تو ایسے ہیں، انہوں نے میرے لیے اتنی مدد کی، میرے لیے پیسے لے کر آئے باقی ملکوں سے۔ اور جب جنرل باجوہ چلے گئے اور آپ کا اقتدار چلا گیا تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ یہ تو بزدل کی نشانی ہے کہ جب آپ کو کسی سے ڈر ہو، کوئی طاقتور ہو، اس وقت آپ اس کے پاؤں پکڑیں، اور جب وہ باہر آ جائے، کمزور ہو جائے، تو تب آپ اس کا گریبان پکڑیں۔ مسلم لیگ نون نے یہ نہیں کیا، مسلم لیگ نون نے انجام سے بے پرواہ ہو کر سچ بات کی، اور اب آج بھی سچ بات کر رہی ہوں، مجھے ریفیوٹ کر سکتے ہیں تو کریں، اور کل بھی سچ بات کروں گی انشاءاللہ۔ جی میم، یہ بتائیے گا کہ ہم نے جو مناظر گزشتہ دنوں میں زمان پارک میں دیکھے، بالکل اسی طرح کے مناظر ملتان روڈ پر ٹی ایل پی کے دوران جب ایک ریلی کی کال تھی ان کی بھی دھرنے کی، تو تب بھی اسی طرح کا جو صورتحال تھی وہ دیکھنے کو ملی، پیٹرول بمز اور تشدد پولیس اہلکاروں پر۔ اس وقت تو ریاست نے ٹی ایل پی کو بین کیا، ٹی ایل پی کے لوگوں کو پکڑا، لیکن یہاں پر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی وہ سافٹ کارنر موجود ہے کہ نہ تو پکڑا گیا ہے، نہ ہی کسی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی پر پابندی لگانے کی ایون کوئی بات بھی نہیں کر رہا۔ پیٹرول بمز بھی وہی ہیں، پولیس والے بھی وہی مار کھا رہے ہیں، لیکن ریاست یہاں پر بیک فٹ پر نظر آئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا میرا کویسچن آپ سے یہ ہے کہ مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے،
کیا مسلم لیگ نون کی قیادت کو اس وقت جو گورنمنٹ میں بھی ہے ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی اس طرح کا میکنزم بنائیں کم از کم مہنگائی کو بھی کم کیا جا سکے؟ دیکھیں جو پہلی آپ نے بات کی اس میں جو بھی آپ کہتے ہیں کہ ریاست بیک فٹ پہ نظر آتی ہے، ریاست بیک فٹ پہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ریاست خون خرابہ نہیں چاہتی. ریاست کسی بھی شہری کی جان کی قدر کرتی ہے، اس کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر عمران کو احساس نہیں ہے، اگر وہ ماؤں کے بیٹوں کو استعمال کر رہے ہیں، ان کی شہادتوں کو استعمال کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں اور خواتین کو استعمال کر رہے ہیں، جتھے لا کر حملہ آور ہے، تو ریاست کو تو سب کا خیال کرنا ہے نا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب ریاست کو اداروں کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور اس کے اوپر سے سیاسی جماعت کا لیبل جو ہے وہ ہٹانا ہوگا. اس کو ایک کالعدم جماعت کے طور پہ ڈیل کیا جانا چاہیے، اس کو ایک عسکری سیاسی جماعت کے طور پہ ڈیل کیا جانا چاہیے اور اس کو ایک دہشت گرد جماعت کے طور پہ ڈیل کیا جانا چاہیے. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو مجھے یہ بہت بڑا سوال جو ہے وہ اس حکومت پہ کھڑا ہوگا. دوسری بات آپ نے کیا کی، مہنگائی کی. مجھے حکومت کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں یہ جانتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب ہوں یا اسحاق ڈار صاحب ہوں، وہ دن رات ان کا پہلا کنسرن ہی یہی ہے اور ان کے ایجنڈا پہ سب سے نمبر 1 آئٹم ہوتا ہے کہ مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، IMF کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا جائے اس طریقے سے کہ عوام پہ زیادہ بوجھ بھی مزید نہ پڑے. اور دیکھیں ہم لوگ پولیٹیکل پارٹی ہے، ہمارا اپنا پولیٹیکل کیپٹل ہے، ہمیں احساس ہے اس چیز کا، اس عوام کے جو اوپر جو مشکلات آئی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اب الیکشن میں بھی جانا ہے تو ہمیں احساس ہے اس چیز کا. مجھے علم ہے اس چیز کا کہ شہباز شریف صاحب 6 بجے اٹھ کر جو ہے وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں، رات کو 12 بجے تک وہ کام کرتے ہیں اور یہ ان کے پہلے ایجنڈا کے اوپر پہلے نمبر پہ ہے چیز. جی میڈم، کل عمران خان صاحب نے میڈیا ٹاک کی اور انہوں نے کہا کہ موجودہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، انہوں نے نام تو نہیں لیا مگر انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب مطلب جو بھی آپریشن ہو رہا ہے اس کے پیچھے وہ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو اطلاعات... ایک سیکنڈ عمر، پہلے اس کا میں جواب دے عثمان سوری اس کا میں جواب دے دوں. یہ ایک بڑا اچھا کویسچن ہے. کیا ان کو چیف آف آرمی سٹاف نے کہا تھا کہ عدالت میں پیش نہ ہو؟ کیا چیف آف آرمی سٹاف نے کہا تھا کہ گھر کے بنکر میں چھپ کے بیٹھ جائیں اور جب عدالت بلائے تو کہہ دیں میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی؟ کیا چیف آف آرمی سٹاف نے ان کو کہا تھا کہ پچھلے 5 مہینے سے ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا کے بیٹھ جائیں؟ کیا انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف نے ان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ عدالت جب بلائے تو کہہ دیں میری جان کو خطرہ ہے؟ بھئی یہ بات کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. عدالت بلا رہی ہے، پیش ہو جاؤ، تمہیں کوئی گرفتار نہیں کرے گا. تو کیا یہ بزدلی کا جو آئیڈیا تھا یہ ان کو چیف آف آرمی سٹاف نے دیا تھا؟ بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اپنا جواب نہیں ہے، جب آپ کے اپنے جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، جب آپ کا قصور اپنا ہے تو اس کے لیے آپ جتنے مرضی اسکیپ گوڈز ڈھونڈ لیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. جی جو اطلاعات ہیں جو بتائی بھی گئیں حساس اداروں کی جانب سے کہ وہاں پر دہشت گرد آئے ہوئے ہیں جن کا تعلق جمرود سے کوئی علاقہ بتایا جا رہا ہے، ان کا نام بسم اللہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ 300 لوگ لے کر وہاں پہنچے ہیں. پوری ریاست نے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شہادتیں دی دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں. کیا ریاست کو اپنا ایکشن خود نہیں لینا چاہیے کہ ہماری فورسز اتنی سٹرانگ ہیں کہ ان کو پتہ کہ کس طرح آپریشن کرنا ہے؟ اس میں ویکنس نظر آئی ہے. بے شک وہ آپریشن... عثمان یہ بات ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں. میں نے تو تصاویر بھی دیکھی ان دہشت گردوں کی جو زمان پاک میں اس وقت پناہ لیے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیں ریاست کی پھر مجبوری، وہاں صرف دہشت گرد اور جتھے والے لوگ نہیں، وہاں پر کچھ معصوم پولیٹیکل ورکرز بھی ہیں جن کو گمراہ کر کے لایا گیا ہے وہاں پر، وہ بھی وہاں پہ ٹریپڈ ہے. تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کا کارکن، PTI کا کارکن ہو، اس کو کوئی گزند پہنچے. وہ معصوم لوگ ہیں، وہ استعمال ہو رہے ہیں ایک چور کی چوری بچانے کے لیے، اس کی بزدلی پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ لوگ استعمال ہو رہے ہیں. اور شرم آنی چاہیے ایسے سیاسی لیڈر کو جو اپنے آپ کو سیاسی لیڈر کہتا ہے کہ اس نے مار کھانے کے لیے لوگوں کے بچوں کو، ماؤں کے بیٹوں کو اور خواتین کو، گھر کی خواتین کو آگے کیا ہوا ہے، خود وہ چھپ کے بیٹھا ہے. اتنی ناموشی کی بات ہے کہ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ اگر میرا لیڈر ایسا ہو یا میرا والد ایسا ہو، میں تو شرم کے مارے کسی کو منہ بھی نہ دکھا سکوں. یہ ایک نئی روایت ہم نے سیاست میں دیکھی اور کتنی یہ شرم کی بات ہے. پولیٹیکل لیڈرز تو سامنے سے لیڈ کرتے ہیں، گھروں میں چھپ کے تو نہیں بیٹھتے. لوگوں کو کہا گرفتاری کرو، جیل بھرو، خود بیلیں بھرتے رہے اپنی.
تو لوگوں کے بچوں ماؤں کے بچے فالتو آئے ہوئے ہیں، ماؤں کی گودیں جو اجڑی، وہ جو ذل شاہ ہے اس کی ماں سے پوچھو نا آج، اور پوچھو کہ تمہارا بیٹا کیوں شہید ہوا ہے. وہ ایک چور کی چوری بچانے کے لیے لوگوں کے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں، پھر ان کی موت کو بھی استعمال کرتے ہیں، ان کی شہادت کو بھی استعمال کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے. جی مریم، آپ کی تمام سپیچز جو ہم سنتے ہیں وہ عمران خان سے لے کے شروع ہوتی ہے اور اسی پہ ختم ہوتی ہے. عمران خان کو سنتے ہیں تو ان کی جو جتنی سپیچز ہوتی ہے وہ حکومت کے اگینسٹ ہوتی ہے، PMLN کے اگینسٹ ہوتی ہے. تو یہ تاثر نہیں دیا جا رہا کہ یہ دو پولیٹیکل پارٹیز کی ایگوز کی وجہ سے عوام جو ہے وہ پس رہی ہے؟ بیٹا میری کوئی ایگو نہیں، اور میں آپ کو یہ بہت بار یہ کہہ چکی ہوں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کبھی عمران کا نام بھی نہ لیتی. یہ اتنا میں کیا کہوں کہ یہ اتنا اس قسم کا انسان ہے کہ مجھے اس کے خلاف بات کرتے وقت اپنے لیول سے نیچے آنا پڑتا ہے. لیکن جب پاکستان کی جو ہر بیماری ہے اس کی جڑ عمران خان ہے. پاکستان کوئی آج ایکسٹرنل تھریٹ نہیں ہے، پاکستان کو انٹرنل تھریٹ ہے، پاکستان کو انسٹیبلٹی کا تھریٹ ہے. انسٹیبلٹی بریڈنگ گراؤنڈ ہوتی ہے ہر اس پرابلم کے لیے جو آج پاکستان فیس کر رہا ہے. تو اس پرابلم کے سارے تانے بانے جب عمران سے ملتے ہوں، معیشت کی تباہی کا وہ ذمہ دار ہے، IMF کی ڈیل کا وہ ذمہ دار ہے، لا قانونیت کا وہ ذمہ دار ہے، توشہ خانہ چوری کا وہ ذمہ دار ہے، فورن فنڈنگ پاکستان میں لا کر غیر قانونی طور پہ اس کو پاکستان کی ڈی سٹیبلائزیشن کے لیے خرچ کرنے کا وہ ذمہ دار ہے. آج جو یہ سچویشن ہے، جو ایک اینارکی ہے، سول انریسٹ ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ایک ہی ہے، اسی کا نام لینا پڑتا ہے. لیکن آئی ایگری ود یو، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب مجھے اس کا نام لینا پڑتا ہے. یہ ایگوز کی جنگ نہیں ہے، یہ سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے. میرا فرض ہے بطور پاکستانی، بطور ایک جماعت کی رکن کے، کہ میں جو سچ ہے وہ قوم کو بتاؤں. جی مریم نواز صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ PTI کے جن لوگوں نے پنجاب اسمبلی میں فلور کراسنگ کی اور مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا، مسلم لیگ نون اب عام انتخابات میں ان کو ٹکٹس دے گی؟ کیونکہ ماضی میں ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون یہ تجربہ کر چکی ہے کہ انہی لوگوں کو ٹکٹس دے کے وہ ہار چکے ہیں. کیا دوبارہ یہ تحریر دوبارہ دہرایا جائے گا؟ دوسرا یہ فرمائیے گا کہ اطلاعات ہیں کہ نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آ رہے. اگر پاکستان نواز شریف صاحب نہیں آتے تو مسلم لیگ نون